اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 اور 189 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اور مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل باطل طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور انہیں مت لے کے جاؤ حکام کی طرف۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ ایک جماعت لوگوں کے مالوں کو کھائے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں علم بھی ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے میقات ہے، وقت بتانے کے لیے ہے۔ والحج، اور حج کا۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم آؤ اپنے گھروں کو ان کی پشتوں سے۔ ولکن البر من اتقى، لیکن نیکی تو یہ ہے جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے۔ وأتوا البیوت من ابوابها، تم گھروں میں داخل ہوو اس کے دروازوں سے ہی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے کے ساتھ ہتھیانا، دھوکے کے ساتھ ہتھیانا، نہ صرف یہ انسان کی کمائی کو حرام کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی انسان کو دور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بسا اوقات دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، دھوکے باز بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایک غلط طریقے سے کسی کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں خیانت بھی ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، اور اسی طرح زبردستی کسی کے مال کے اوپر قابض ہونا، یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہوں گی جو باطل طریقے کے ساتھ مال کو ہتھیانا ہے۔ اور اس طرح جو غیر شرعی تجارت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان تراضٍ بینہما، آپس کی رضامندی کے ساتھ جو تجارت ہے اس کے عوض میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف، بڑوں کی طرف اس نیت سے فیصلہ لے کے جانا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ یہ اس کا مال ناحق طور پہ ہتھیا سکتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ ڈلتا ہے، تعلق واسطہ ہے اس کا، بات چیت اس کی چلتی ہے، چرب زبانی اس کو ملی ہوئی ہے، تو یہ کیس فائل کر کے اپنے حق میں ڈگری کروا سکتا ہے، کسی کے مال پہ قابض ہو سکتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ بھی ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کسی کے اوپر ایسے ہی تاوان ڈال دینا، جس طرح کہ آج کل کے معاملات میں کسی کو پھنسانا یا کسی کے اوپر جو ہے وہ FIR دینا اور اس کو یہاں لے جانا، یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں رہا، بڑی آج لوگوں کا مشغلہ یہ بن چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دونوں فریق کا نقصان ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو جھگڑنے والے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ان کو ایک ہدایت نامہ کے طور پہ ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی، فرمایا یہ تمہیں پتہ ہے کہ مال کس کا ہے، تمہیں دونوں میں سے ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، ایک کا ہے دوسرے کا نہیں ہے، تم دونوں دعوے دار ہو۔ یاد رکھ لو، اگر کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے میں فیصلہ الٹ کر دیتا ہوں، مثلا جس کا مال ہے دوسرے کو مل جاتا ہے، اس کو نہیں ملتا، فرمایا وہ مت سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں آ گیا لہذا میرے لیے حلال ہو گیا، بلکہ میں نے اس کو آگ کا، جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے، چاہے تو وہ لے لے، چاہے تو واپس کر دے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں حق ہوں، حق پر ہوں یا باطل پر کھڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مال ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ کس نیت سے؟ عدالت کا، حکام کا، بڑوں کا سہارا لے کے
ان کے فیصلے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اس کے تناظر میں اگر وہ مال اپنے مال میں شامل کر لے گا جو در حقیقت اس کا نہیں ہے تو وہ سراسر اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کی قبر کالی ہو رہی ہے اور آخرت برباد کرنے کا ایک سامان اس نے تیار کیا ہے۔ تو لہذا اس چیز سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری چیز اس میں مفسرین لکھتے ہیں وہ ہے الی الحکام، معاملے کو آپس میں طے کر لیا کرو۔ جب بندہ، صاف سی بات ہے، ایک عدالت میں جاتا ہے، معاملہ بگڑتا ہے، دشمنیاں بڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ معاملہ لٹک جاتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کہاں تک نظام پہنچا ہوتا ہے، اور پھر حاکم کو اس بات کا صحیح، اس نے تو اس کی بھی بات سننی ہے، اس کی بھی بات سننی ہے، پھر اس سے اندازہ لگانا ہے، اس نے اجتہاد کرنا ہے کہ اس میں سے مالک کون ہے، حقدار کون ہے اور ظلم و زیادتی کرنے والا کون ہے، جبکہ تمہیں تو اس بات کا پتہ ہے۔ تو غلطی سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ آپس میں تو معاملہ طے کرنے کی کوشش کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس میں اس گھر کی بھی بہتری ہے اور اس آدمی کے لیے بھی وہ بہتری ہے کہ اس کا مال و دولت جو اس پہ صرف ہونا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارے علاقے کا ایک کیس تھا، اب وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ کی جائیداد ہے، اب جس کے عوض میں وہ ان دونوں کا سگے بھائی ہیں، آپس میں تنازع چل رہا ہے اور اس تنازع کی بنیاد پہ تقریباً 3-4 کروڑ کے لگ بھگ وہ عدالتوں کے اندر یہ چیزیں پھونک چکے ہیں، اتنے کی جائیداد نہیں ہے جتنا اس کے اوپر لگا چکے ہیں۔ اب اس پہ چلتے 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 اب جو دشمنیاں پڑ گئیں، ایک دوسرے کی عداوت پڑ گئی، اور اتنے سالوں سے، جبکہ 3 دن سے زیادہ انسان کسی سے بغض نہیں رکھ سکتا، مطلب لڑائی جھگڑا نہیں رکھ سکتا، اب یہ سالوں سال سے پھر نسل در نسل چل رہا ہے، اب اس کا نقصان یہ بھی ہوا۔ تو ان ساری حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا یہ قابل غور ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حاکموں کی طرف تم اس وجہ سے لے جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ گناہ کے ساتھ اپنے بھائی کے مال کو وہ کھا سکیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تمہیں علم بھی ہے حقیقت کا کہ اس کا کیا ہے، تو یہ صورتیں بھی ناجائز ہوں گی، درست نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کبھی چاند بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، سورج میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے ایسا؟ تو یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ ان کو یہ جواب ارشاد فرمائیں، ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے تاریخ بتاتا ہے، آج 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے۔ اب سورج ہے نا وہ اسی طرح طلوع ہوتا ہے اسی طرح غروب ہوتا ہے، اس سے تاریخ معلوم نہیں کی جا سکتی، جبکہ جو چاند ہے یہ پہلی تاریخ کا ہے، دوسری کا ہے، تیسری کا ہے، چوتھی کا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم فرمایا یہ ایک کیلنڈر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ والحج، اور اس طرح حج کے مہینے جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، عدت ہے اس کو پورا کرنا ہے تو وہ کس مہینے کے اعتبار سے ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دینی ہے تو وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے، اس کو شمار کرنا اس کا سال ہے نہ کہ وہ عیسوی سال ہے۔ اسی طرح روزے ہیں تو وہ اسلامی سال کے اعتبار سے ہیں، اسی طرح جو حج ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے ہے۔ تو فرمایا یہ ان میقات کو، اس کیلنڈر کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اب جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص زیارت حرمین سے واپس آتا تھا، خاص طور پہ حج کر کے واپس آتا تھا نا، تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کہتا ہے اس دروازے سے ہم پہلے سارا معاملہ ہم ادھر سے ہی آتے جاتے رہے تو گناہ ہم نے کیے، غلطیاں کی، تو اب ہم گناہوں سے دھلے، تو اس دروازے سے نہیں آنا، وہ گھروں کی پشت سے داخل ہوتے، یعنی دیواریں پھلانگ کے یا کسی اور طریقے سے وہ دروازے کے بجائے کوئی اور راستہ استعمال کرتے گھر میں داخل ہونے کا۔ کس وجہ سے کہ اب یہ راستہ جو ہے نا یہ گناہ والا نہیں ہے، اس سے ہم اس طرح سے گزرے نہیں ہیں گناہوں کے ساتھ، تو لہذا ہم یہاں سے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ چیزیں ظاہری اعتبار سے یہ چیزیں اپنے اندر اس طرح کے ہیلے اور یہ چیزیں پیدا کرنا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے، نیکی کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ انسان نے حج عمرہ کیا ہے، کوئی اچھائی کی ہے تو اس کے بعد اس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے، اچھائی ظاہر ہونی چاہیے اس کی، اور گناہوں کو وہ چھوڑنا چاہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح سے یہ نہیں کر رہا ہے، نیکی کرنے کے بعد پھر وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، یعنی نیکی کی طلب نہیں ہے، حرص نہیں ہے اس میں، اور گناہوں سے بچنے کا اس کا خیال نہیں ہے ایسا، تو پھر یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو وہی دروازے ہیں انہی دروازوں سے داخل ہو، جب تم توبہ کر کے آؤ گے تو وہی معاملہ درست ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے وہ راستہ جو صحیح نہیں ہے اس کو اپنے اوپر خود سے مسلط کر لینا، اور جو چیز مقصود تھی اس کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز سے لے کے حج، زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہے، ان ساری کی بنیاد اور ساری چیزیں جو اس سے ٹریننگ کروانا سکھانا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری ہے، کہ انسان کے اندر نیکی کرنے کی حرص ہو، لالچ ہو، آگے بڑھنے کی کوشش ہو نیکی میں، ایک دوسرے سے فاستبقوا الخیرات والی،
اور اس کے ساتھ یہ ہے گناہوں کی نفرت ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، تو یہ اصل نیکی ہے۔ چاہے وہ اس نیکی میں ابھی سلو ہے، آہستہ ہے، تھوڑی نیکی کر رہا ہے، لیکن آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اور جو جنت کے درجات ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حدود اللہ ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔